پاکستان کا آئین یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا حوالہ تو بہت دیا جاتا ہے، جی بالکل، لیکن شاید اسے پڑھا کم جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ حصے جو ہماری روزمرہ کی زندگی پر یعنی بجلی، گیس اور معیشت پر سیدھا اثر ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے یہی آئین موجود ہے اور ہم اس کے چند اہم آرٹیکلز کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ آئین دراصل وفاق اور اس کی اکائیوں یعنی صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ۔ صحیح۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پیسے، توانائی اور میڈیا جیسے اہم معاملات میں یہ معاہدہ کتنا مضبوط ہے اور اس کی کمزوریاں کہاں ہیں، جہاں اکثر سیاسی تنازعات جنم لیتے ہیں۔ بالکل، تو شروعات کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے معاشی منصوبہ ساز ادارے سے، قومی اقتصادی کونسل یا نیشنل اکنامک کونسل۔ جی ہم اکثر بجٹ اور معاشی پالیسیوں کی بات سنتے ہیں جو اسلام آباد میں بنتی ہیں۔ جی تو پھر اس کونسل کی کیا ضرورت ہے اور اس میں ہوتا کون کون ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 156 اس کونسل کو تشکیل دیتا ہے اور اس کی ساخت ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، اس کے سربراہ ہوتے ہیں وزیر اعظم۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہوتے ہیں۔ چاروں وزرائے اعلیٰ؟ جی، چاروں۔ اور اس کے علاوہ ہر وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی حکومت سے ایک اور رکن کو نامزد کرتا ہے اور وزیر اعظم بھی 4 مزید اراکین نامزد کرتے ہیں۔ تو مطلب اس میں وفاق اور صوبے دونوں کی اعلیٰ ترین قیادت ایک میز پر بیٹھتی ہے۔ بالکل، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاشی فیصلے صرف وفاق کی مرضی سے نہ ہوں بلکہ صوبے بھی اس میں برابر کے شریک ہوں۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہت ہی متوازن اور بہترین نظام لگتا ہے کہ سب مل کر فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو سیاسی حقیقت ہے، جہاں وفاق اور صوبوں میں اکثر مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں یہ کونسل کتنی مؤثر ہے؟ کیا یہ واقعی فیصلے کرتی ہے یا صرف ایک رسمی ادارہ بن کر رہ گئی ہے؟ یہی تو اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ آئینی طور پر اس کا کام بہت بڑا ہے۔ یہ صرف مشورے نہیں دیتی بلکہ اس کا کام ہے ملک کی مجموعی معاشی حالت کا جائزہ لینا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پالیسیاں بنا کر دینا۔ آئین یہاں 2 بہت اہم اصطلاحات استعمال کرتا ہے، ایک متوازن ترقی یعنی بیلنس ڈیولپمنٹ، اور دوسری علاقائی مساوات یعنی ریجنل ایکوٹی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کونسل کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ ترقی صرف بڑے شہروں تک نہ رہ جائے۔ بالکل، کہ بلوچستان کے دور دراز گاؤں تک بھی پہنچے اور سندھ کے دیہی علاقوں تک بھی۔ عملی طور پر اس کی کارکردگی سیاسی ماحول پر بہت منحصر ہوتی ہے۔ یعنی جب سیاسی ہم آہنگی ہو تو یہ کام کرتی ہے؟ جی، جب ہم آہنگی ہو تو یہ بہت بڑے اور اچھے فیصلے کرتی ہے، لیکن سیاسی کشیدگی کے دور میں اکثر اس کے اجلاس ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کی جواب دہی کا کیا نظام ہے؟ اگر یہ کونسل اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جواب دہی ہے براہ راست پارلیمنٹ کو۔ جی، آرٹیکل 156 واضح کرتا ہے کہ کونسل ہر سال اپنی کارکردگی پر ایک رپورٹ تیار کرے گی اور اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ تو یہ ایک طرح کا پبلک آڈٹ ہوا؟ ایک طرح سے، جی۔ اگر کونسل نے غیر متوازن پالیسیاں بنائیں یا کسی علاقے کو نظر انداز کیا تو عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں سوال اٹھا سکتے ہیں۔ اور آئین میں یہ بھی ہے شاید کہ اس کا اجلاس سال میں کم از کم 2 بار ہونا لازمی ہے؟ جی، یہ شرط اسی لیے رکھی گئی تاکہ کوئی بھی حکومت سیاسی وجوہات کی بنا پر معاشی منصوبہ بندی کو لمبے عرصے تک ٹال نہ سکے۔ یعنی آئین نے تو ایک مکمل نظام دیا ہے لیکن اس پر عمل درآمد سیاسی نیت پر منحصر ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو معاشی منصوبہ بندی سے اب آتے ہیں ایک ایسے وسیلے کی طرف جس پر شاید سب سے زیادہ سیاست ہوتی ہے، بجلی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر گھر، ہر فیکٹری کو متاثر کرتا ہے۔ آئین وفاق اور صوبوں کے درمیان بجلی کے اختیارات کو کیسے تقسیم کرتا ہے؟ بجلی کا معاملہ آرٹیکل 157 میں بیان کیا گیا ہے اور یہ وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے درمیان ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ وفاق کے پاس ظاہر ہے بڑے اختیارات ہیں، وہ ملک کے کسی بھی حصے میں بڑے پاور پلانٹس، چاہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک ہوں یا تھرمل، پانی والے یا دوسرے، جی، اور بڑے گریڈ سٹیشن تعمیر کر سکتا ہے۔ بین الصوبائی ٹرانسمیشن لائنیں بچھانا بھی وفاق ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو منطقی لگتا ہے تاکہ ایک صوبے کی بجلی دوسرے تک پہنچ سکے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے،
فرض کریں وفاق کسی صوبے میں ایک بہت بڑا ڈیم بنانا چاہتا ہے جس سے اس صوبے کے ہزاروں لوگ متاثر ہوں گے۔ کیا وفاق یہ فیصلہ یک طرفہ طور پر کر سکتا ہے؟ آئین صوبے کو اس معاملے میں کیا تحفظ دیتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ آئین یہاں ایک بہت اہم لفظ استعمال کرتا ہے، مشاورت، کنسلٹیشن۔ جی، آرٹیکل 157 کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کسی صوبے میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن بنانے سے پہلے اس صوبے کی حکومت سے مشاورت کرنے کی پابند ہے۔ اور قانونی طور پر مشاورت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف بتا دینا کافی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب صرف اطلاع دینا نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے فریق کی رائے کو سنجیدگی سے سننا اور اس پر غور کرنا شامل ہے۔ اگرچہ حتمی فیصلہ وفاق کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ صوبے کی رائے کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو یہ شق صوبائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ اور صوبوں کے پاس اپنے طور پر کیا اختیارات ہیں؟ کیا وہ صرف وفاق کے بنائے ہوئے نظام پر ہی انحصار کرتے ہیں؟ نہیں، صوبوں کو بھی خاصے اہم اختیارات دیے گئے ہیں۔ پہلا، وہ نیشنل گرڈ سے اپنے صوبے کی ضرورت کے مطابق بجلی بڑی مقدار میں یعنی ان بلک خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، وہ صوبے کے اندر بجلی کے استعمال پر ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، صوبے اپنی حدود کے اندر اپنے استعمال کے لیے خود بھی پاور ہاؤس، گرڈ اسٹیشن اور ٹرانسمیشن لائنیں بنا سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور شاید سب سے بڑا اختیار یہ ہے کہ صوبے کے اندر صارفین کو بجلی کس قیمت پر بیچی جائے گی، یعنی ٹیرف کا تعین صوبائی حکومت خود کر سکتی ہے۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئینی طور پر خیبر پختونخوا یا پنجاب اپنی حدود کے اندر بجلی کا ٹیرف خود مقرر کر سکتے ہیں؟ جی، آئینی طور پر۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ ٹیرف کا فیصلہ وفاقی سطح پر نیپرا کرتا ہے۔ جی، آئینی طور پر یہ اختیار صوبے کے پاس ہے، لیکن عملی طور پر پاکستان کا بجلی کا نظام اتنا مربوط اور مرکزی ہے کہ صوبے اس اختیار کو استعمال نہیں کر پاتے۔ تو یہ آئین اور عملے درآمد کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج کی مثال ہے۔ بالکل، اگر کوئی صوبہ سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگائے تو آئینی طور پر وہ اپنے شہریوں کو سستی بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ تو اگر اس سارے معاملے پر وفاق اور صوبے میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو سلجھانے کا بھی کوئی راستہ آئین نے بتایا ہے؟ جی بالکل بتایا ہے۔ آرٹیکل 157(3) کہتا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بھی فریق معاملہ مشترکہ مفادات کی کونسل یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹس یا CCI کے پاس لے جا سکتا ہے۔ اچھا، CCI۔ جی، یہ ایک اعلیٰ سطحی آئینی ادارہ ہے جو خاص طور پر وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی عملی مسئلہ آ جاتا ہوگا کہ کیا یہ فورم واقعی غیر سیاسی طور پر فیصلے کر پاتا ہے یا یہ بھی ایک سیاسی اکھاڑا بن جاتا ہے۔ اکثر یہ تنازعات سالوں تک وہیں پڑے رہتے ہیں۔ بجلی کی طرح گیس بھی توانائی کا ایک اہم جزو ہے، اور اس پر تو صوبوں کے حقوق کی بحث شاید اور بھی زیادہ گہری اور پرانی ہے۔ جی بالکل۔ آئین کا آرٹیکل 158 اسی نکتے کو بہت ہی براہ راست اور طاقتور انداز میں بیان کرتا ہے۔ جی، آرٹیکل 158 بہت مختصر لیکن شاید آئین کے متنازع ترین آرٹیکلز میں سے ایک ہے، جو صرف ایک جملے پر مشتمل ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں قدرتی گیس کا کنواں یعنی ویل ہیڈ واقع ہے، اس صوبے کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان کے دیگر حصوں پر فوقیت حاصل ہوگی۔ فوقیت، پریسیڈنس، یہ تو مشاورت سے کہیں زیادہ مضبوط لفظ ہے۔ بہت زیادہ مضبوط۔ اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اگر گیس بلوچستان یا سندھ سے نکل رہی ہے تو پہلے وہاں کے گھروں اور صنعتوں کی ضرورت پوری کی جائے گی، اور اگر کچھ بچے تو پھر دوسرے صوبوں کو دیا جائے گا۔ آئینی طور پر اس کا مطلب بالکل یہی ہے۔ یہ ایک بہت واضح حق ہے جو آئین نے گیس پیدا کرنے والے صوبوں کو دیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شرط بھی ہے؟ اس میں ایک چھوٹی سی شرط بھی ہے کہ آئین کی نفاذ سے پہلے وفاقی حکومت نے گیس کی فراہمی کے جو وعدے یا معاہدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں گے۔ تو پھر عملی طور پر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر آئین اتنا واضح ہے تو پھر سندھ اور بلوچستان جیسے صوبے ہمیشہ گیس کی کمی کا رونا کیوں روتے رہتے ہیں؟ مسئلہ پیدا ہوتا ہے دو الفاظ کی تشریح پر۔ اچھا، پہلا، صوبے کی ضروریات کیا ہیں، اس کا تعین کون اور کیسے کرے گا؟ کیا اس کا مطلب صرف گھریلو صارفین ہیں یا اس میں صوبے کی پوری انڈسٹری، فرٹیلائزر پلانٹس، پاور پلانٹس سب شامل ہیں؟ اور وفاق کی تشریح مختلف ہوگی؟ جی، وفاق اکثر قومی ضروریات کی بات کرتا ہے اور گیس کو زیادہ آبادی یا زیادہ صنعتی علاقوں کی طرف موڑ دیتا ہے،
اس سے گیس پیدا کرنے والے صوبے محسوس کرتے ہیں کہ ان کا پہلا حق صرف کاغذ پر ہی رہ گیا ہے۔ اور دوسرا لفظ کون سا ہے؟ دوسرا، وہ پہلے سے موجود وعدے کیا تھے، ان کی تفصیلات اور مدت کیا تھی۔ یہ وہ نکات ہیں جو اس آرٹیکل کو عملی طور پر بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ وفاق اور چھوٹے صوبوں کے درمیان بد اعتمادی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جی، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے کہ آئین ایک اصول طے کر دیتا ہے، لیکن اس کا اطلاق، تشریح اور کہہ لیں طاقت کے توازن پر منحصر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، توانائی جیسے ٹھوس وسائل سے اب ایک غیر ٹھوس لیکن شاید سب سے طاقتور وسیلے کی طرف آتے ہیں، معلومات، یعنی براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ۔ میڈیا۔ جی، آج کے دور میں میڈیا پر کنٹرول ایک بہت بڑا سیاسی معاملہ ہے۔ اس بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 159 اس موضوع پر ہے، اور یہ بھی اختیارات کی تقسیم کی ایک بہت دلچسپ مثال پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کسی صوبائی حکومت کو نشریات کے حوالے سے کام کرنے کی اجازت دینے سے غیر معقول طور پر انکار نہیں کر سکتی۔ غیر معقول طور پر انکار، unreasonably refuse۔ جی، اس میں صوبے کو اپنے ٹرانسمیٹر لگانے اور استعمال کرنے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ لیکن یہ غیر معقول کی تشریح کون کرے گا؟ یہ تو بہت مبہم بات لگتی ہے۔ وفاق جس بات کو معقول سمجھے، ہو سکتا ہے صوبہ اسے غیر معقول سمجھتا ہو۔ آئین نے اس کا بھی حل دیا ہے۔ اگر یہ تنازع پیدا ہو کہ وفاق کا انکار غیر معقول ہے یا نہیں، تو اس کا فیصلہ ایک ثالث یعنی آربیٹریٹر کرے گا۔ اور اس ثالث کو کون مقرر کرے گا؟ اسے پاکستان کا چیف جسٹس مقرر کرے گا۔ یہ ایک غیر جانبدار طریقہ کار ہے تاکہ وفاق اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کر سکے۔ اس آرٹیکل میں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ سب سے حیران کن اور شاید سب سے اہم نقطہ اس کی شق نمبر 4 میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر مالی شرائط تو لگا سکتی ہے، لیکن وہ اس مواد یعنی کانٹینٹ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی جو صوبائی حکومت نشر کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ وفاق ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتا جو نشر ہونے والے پروگراموں کے مواد پر اثر انداز ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین صوبے کو اپنے نشریاتی مواد میں مکمل آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ آج کے دور میں جہاں میڈیا پر کنٹرول اتنا بڑا معاملہ ہے، اس شک کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی صوبائی حکومت اپنا ٹی وی چینل یا ریڈیو اسٹیشن چلا سکتی ہے۔ جی، جس کی ادارتی پالیسی وفاقی حکومت سے بالکل مختلف ہو اور آئینی طور پر اسے تحفظ حاصل ہے۔ نظریاتی طور پر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ شک صوبوں کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے۔ تو کیا اس کا کبھی بھرپور استعمال ہوا ہے؟ عملی طور پر میڈیا کا پورا ڈھانچہ اور لائسنسنگ کا نظام وفاق کے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے صوبے اس اختیار کو کبھی پوری طرح استعمال نہیں کر پائے۔ لیکن آئین میں یہاں بھی ایک ایمرجنسی بریک موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آرٹیکل 159 کی آخری شق۔ یہ وفاقی حکومت کو بالادستی دیتی ہے۔ اچھا۔ اگر پاکستان یا اس کے کسی حصے کے امن و امان کو کوئی سنگین خطرہ لاحق ہو تو وفاقی حکومت صوبے کو دیے گئے ان تمام نشریاتی اختیارات کو معطل کر سکتی ہے۔ اور یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنگین خطرے کا تعین کون کرے گا؟ بالکل، یہ ایک ایسا لوپ ہول ہے جسے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام آرٹیکلز کو ملا کر دیکھیں تو ایک بڑی واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف آئین وفاق کو بڑے توانائی منصوبوں، بین الصوبائی معاملات اور قومی سلامتی جیسے امور میں ایک مضبوط کردار دیتا ہے۔ جی، تاکہ ملک ایک اکائی کے طور پر چل سکے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف وہ صوبوں کے خدشات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ وہ انہیں ان کے قدرتی وسائل جیسے گیس پر پہلا حق دیتا ہے، بجلی کی مقامی تقسیم پر اختیار دیتا ہے اور نشریاتی مواد میں خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل توازن قائم رکھنے کی کوشش ہے۔ جی، یہ وفاقی نظام میں مرکزیت اور صوبائی خود مختاری کے درمیان ایک مستقل توازن قائم رکھنے کی ایک بہترین آئینی کوشش ہے۔ یہ ایک زندہ دستاویز ہے جو ان دونوں قوتوں کے درمیان تعلقات کو ہمیشہ منظم کرتی رہتی ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئین میں درج یہ اصول اور زمینی حقائق پر ان کا اطلاق، ان میں جو فرق نظر آتا ہے وہ کیوں ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی نیت کی کمی ہے یا ہمارے نظام کی ساخت میں ہی کوئی مسئلہ ہے؟
اصل سوال شاید یہ نہیں کہ آئین میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس لکھے ہوئے کو تشریح کرنے اور نافذ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ اور اسی تشریح کی جنگ میں پاکستان کے وفاق کی پوری کہانی پوشیدہ ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.